بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جب ہمارے اسٹیٹس پہ گانا چلتا ہے تو ہمارے گناہوں کا ایک اور اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک ایسی چیز کی بنیاد رکھی جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر 5 ملین لوگوں نے اس اسٹوری کو یا اس ویڈیو کو دیکھا تو اس 5 ملین لوگوں کو ہم نے موقع دیا دیکھنے کا، لہذا ہم اس گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرے اور اس کو دیکھ کر وہی کام کرے تو جس بندے نے ابتدا کی اس کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے بنیاد رکھی۔ لہٰذا اگر ہم اچھے کام کی بنیاد رکھیں گے تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور اگر ہم برے کام کی بنیاد رکھیں گے تو ہمیں اس کا گناہ ملے گا۔ میوزک اور گانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بعض طبیعتوں کو میوزک سننے سے شاید ہی لذت اور راحت سے محسوس ہوتی ہو۔ گانا اور میوزک ایسی چیز ہے جو آدمی کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی، اور جو لذت ان کو محسوس ہوتی ہے اس لذت کی مثال اس خارش زدہ شخص کی سی ہے جس کو خارش کرتے ہوئے مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہی مزہ اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ میوزک بھی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ اور خطرناک سزا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات میں موسیقی اور گانے بجانے کو تقریباً 1400 سال پہلے نقصان دہ قرار دے دیا گیا۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے کہ ان کے کانوں میں گانے اور ساز کی آواز آئی، تو آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور اس راستے سے ہٹ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وقفے کے بعد اپنے شاگرد نافع سے پوچھتے رہے کہ کیا اب وہ آواز آ رہی ہے؟ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں جواب دیتے ہوئے کہ آواز آ رہی ہے، تو آپ چلتے رہتے یہاں تک کہ جب گانے کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تو آپ نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گانے کی آواز پر اس طرح کانوں میں انگلیاں ڈالتے دیکھا تھا۔ تو سامعین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میوزک حرام ہے اور اس کا سننا گناہ ہے، تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جزاک اللہ، احسن الجزا۔